کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے گی؟ فرمایا ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ میں ہوگی۔ پھر آگ کا ذکر فرمایا کہ وہ آگ کیسی ہوگی، وہ آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وہ آگ جو گوشت پوشت کو چاٹ لے گی، گوشت پوشت ختم کر دے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا ہوگا اور پیٹھ پھیری ہوگی اور مال جمع کیا ہوگا اور سینت سینت کر رکھا ہوگا۔ تدعو، وہ دعوت دے گی، من ادبر وتولا، وہ دعوت دے گی، وہ آگ پکارے گی، وہ بلائے گی اس شخص کو جس نے دنیا سے محبت کی ہوگی، دنیا کی محبت کی خاطر اس نے اللہ پاک کے احکامات سے منہ موڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا ہوگا، ان آیات کو تلاوت کیا ہوگا لیکن سمجھا نہیں ہوگا۔ اسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اسی قیامت کا منظر، انہی رشتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ الحاقہ میں بھی بیان فرمایا ہے۔ وہاں پہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ۔ فرمایا اس اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی، کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ حالک انی سلطانیہ، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار، میری ساری سلطانیہ، دنیا میں انسان سلطان بنا پھرتا ہے، سلطان کہلوا کر بڑا فخر محسوس کرتا ہے، پورا با مساکین پر ظلم کرتا ہے۔ یہ تمام بادشاہ، یہ تمام جو وزارتیں دی جاتی ہیں، یہ تمام عہدے سب مٹی میں مل جائیں گے۔ اس وقت کہے گا حلق انی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، اور حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ میری پیاری بہنوں، سورہ الحاقہ کی آیتیں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ حکم ہوگا پکڑو اسے، اس کی گلوں میں توق ڈالو۔ جس طریقے سے یہ ظلم کیا کرتا تھا اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو، علماء کو، فصحاء کو، یہ قید و بام میں صحبتیں رکھتا تھا، زنجیروں میں جکڑتا تھا۔ انسان کیا کچھ نہیں کر رہا، کتنا ظلم کرتا ہے انسان کے ساتھ انسان، کتنی ناانصافیاں کرتا ہے انسان کے ساتھ انسان۔ اقتدار میں آ کر کوئی سیٹ مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک اللہ ماشاءاللہ سوچنا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کے گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اسی جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ 70 ہاتھ،
یہ 70 ہاتھ کس کے کیسے ہوں گے؟ کیسی زنجیریں ہوں گی؟ 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. وجہ کیا تھی؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ ساری وجہ کیا تھی؟ یہ نہ اللہ بزرگوں برتر پر ایمان لاتا تھا. دوسری وجہ دیکھو کتنی بڑی، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. ایسا کوئی اہتمام، ایسا کوئی انتظام نہیں کرتا تھا. یہ وجہ ہوگی جس کے لیے سارے رشتے جو ہیں بھاگیں گے، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کون کس کس حال میں ہے، لیکن جان چھڑا رہے ہوں گے، آنکھیں چرا رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے میرے رشتے مجھ سے لے لو، میری دنیا مجھ سے لے لو، جو چاہتے ہو لے لو، میری آج جان چھوڑ دو، آج مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا لے. لیکن اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. جب یہ قیامت کے مناظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سورہ مبارکہ کی یہ آیات سنی کہ نہ کسی کے بھائی کو کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیویاں کام آئیں گی، تو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے 70 اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا اے عائشہ، کسی جگہ پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے، کسی جگہ پر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے، اور کسی جگہ پر کسی صحابیہ کا ذکر کیا گیا ہے، کسی صحابیہ نے یہ بات پوچھی، لیکن روایت زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا. تو پیاری بہنوں، جب یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو پھر جب ہر چیز کلیئر کٹ ہے، موت بھی آنی ہے، قبر میں بھی ساتھ کوئی نہیں اترے گا سوائے اچھے اعمال کے، اور پھر کیوں نہ ہو کہ ہم سنبھل جائیں، ہم سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کچھ چہرے، اس کے بعد جو آیتیں تلاوت جو ہے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کچھ چہرے بہت خوش و خرم ہوں گے، بہت پرسکون ہوں گے، بہت حشاش بشاش ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوئے حشاش بشاش. اور اس کے بدلے میں کچھ چہرے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. کچھ چہرے تو بہت ہی خوبصورت چمکتے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ مسفرہ کا لفظ جو آیا ہے اسفار، جس کا معنی ہوتا ہے صبح کی طرح روشن. اب اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جو شخص رات کو نماز پڑھتا ہے تہجد کی نماز، صبح اس کا چہرہ روشن اور حسین ہو جاتا ہے. تہجد گزاروں کے چہروں پہ نور ہوتا ہے. اب ہوتا نا مفسرین کرام اپنی اپنی آیات کو بھی دیکھتے ہیں، تناظر میں سوچتے ہیں کہ کس کس کا ذکر ہے، روشن چہرے کس طرح کے. فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن دنیا سے منقطع ہو کر جب عالم قدس سے واصل ہوتا ہے، جب دنیا سے اس کی روح جاتی ہے اور اللہ کی رحمت اور رضا اس پر سایہ فگن ہوتی ہے، جس وقت میزان کے وزن اور حساب سے فارغ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت اور سرفرازی سے بہت خوش ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو یعنی کہ اس کی خوشی کی جو ہے، ان آیات میں ان کی خوشی کا ذکر کیا گیا ہے، خوشی کو بیان فرمایا گیا ہے. یعنی کہ یہ فرمایا گیا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تمام دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ما سوا متقین کے. متقین جب ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے،
इनको यानी कि शफाअत का मुज़्ज़ा सुनाया जाएगा, जब ये खुद सरखरू हो जाएंगे, ये सब जब खुद अल्लाह ताला के उस इम्तहान में रोज़े क़यामत पास हो जाएंगे, जब ये देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बचा लिया है हमारे अमाल की बदौलत, अल्लाह पाक की ज़ात ने हमारे अमाल को कबूल फरमा लिया है, हमें बख्श दिया है, अल्लाह ताला की उस वक़्त उनके चेहरे हशाश बशाश होंगे, खिले हुए होंगे, खुश होंगे, उनकी खुशियाँ, उनकी कामयाबियाँ उनके चेहरों से झलक रही होंगी। उसके बरअक्स अल्लाह के नाफरमान, काफिर और फाजिर, कुफर का माना होता है इनकार करने वाला, अल्लाह ताला के अहकामात को ना मानने वाला। एक तो उसमें कुफार जो आ जाते हैं वो भी हैं, दूसरा वो मुसलमान जो कलमा तो पढ़ चुका लेकिन अल्लाह ताला से गाफिल है, उसके अहकामात से गाफिल है, अपनी दुनिया जमाने में लगा हुआ है, दुनिया बनाने में लगा हुआ है, अपने अहलो अयाल को खुश करने में लगा हुआ है। उस दिन उनके चेहरे क्या होंगे? वजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, गुबार भी इसी से निकला है, गर्दो गुबार से अटा हुआ, थके हुए। हम पीछे भी सूरतों में पढ़ के आए हैं कि उनके चेहरे जो है पीले जर्द पड़े, पीले हुए होंगे, जिल्लत छाई हुई होगी, गुबार छाया हुआ होगा, रंगत स्याह हुई होगी, अपने बाद अमालियों की वजह से अल्लाह ताला की जहन्नम उनको टंगार टंगार कर देख रही होगी। तो फरमाया तज़हकुहुमा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, यानी कि इसका क्या होगा कि किसी चीज का दूसरी चीज पर जबरदस्ती छा जाना जो है वो क़तरा कहलाता है। धुएं की स्याही अल्लाह ताला कुफार के चेहरों में स्याही और गुबार को जमा फरमा देगा, जैसे उन्होंने अपने अंदर दुनिया में कुफर और बुरे अमाल को जमा कर लिया था। प्यारी बहनों, ये सूरह अबस